کیونکہ کہنے کو 120 ارب روپے تو بہت بڑا اماؤنٹ لگتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس 120 ارب روپے میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ دونوں کا پورٹ فولیو ہوتا ہے. اور اگر آپ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں 70 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے. 70 ارب روپے، یعنی کہ 60% سندھ حکومت کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ہے. نان ڈیولپمنٹ چونکہ نئے نئے آئے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو، میں بتاتا چلوں. نان ڈیولپمنٹ تنخواہیں ہوتی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ان کی تنخواہیں. آپریٹنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں کہ جو ہسپتال ہیں ان کو چلانے کے لیے. جو باقی اماؤنٹ ہے وہ سندھ حکومت نے کچھ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی اسٹیبلش کی، کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرام کے تحت کام کیا، کچھ پرائیویٹ اداروں کو گرانٹ دی تاکہ سرکار سندھ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر سندھ کی عوام کی خدمت کر سکیں. اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مثال پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسٹیبلش کی ہے، اس کو صرف اس کے معترف ہم نہیں ہیں، دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور اکانومسٹ میگزین نے جب ایشیا کے تمام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرامز کو ایویلویٹ کیا تھا تو صوبہ سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام ایشیا کا 6واں بہترین پروگرام اکانومسٹ ادارے نے ڈکلیئر کیا تھا. پاکستان سے آگے، کئی ایشیا کے ممالک سے آگے. ایک صوبہ ہے سندھ چھوٹا سا، وی ور اہیڈ آف پاکستان. یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت نے کام کیا کیا. جن اداروں کو ہم گرانٹ دیتے ہیں، جن اداروں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، میں ان کی تفصیلات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. NICVD، میں اس کی خدمات ابھی آگے آپ کو شیئر کروں گا. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، 7 انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز، SIUT، PPHI، فاطمیت فاؤنڈیشن، NIBD، انڈس ہاسپٹل، تھر فاؤنڈیشن، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، NIBD، LRBT، لیپریسی سینٹر، IHS، جیکب واد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، ہیلتھ کیئر کمیشن. اور جو سندھ کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز چل رہی ہیں 5، ان کو بھی ایک سبسٹینشیل گرانٹ تقریباً 5 ارب روپے کی دی جاتی ہے، جس کے اندر کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی بھی ہے، کراچی کی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، شہید بے نظیر آباد کی یونیورسٹی ہے، لاڑکانہ کی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے اخراجات کہاں ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہو رہے ہیں. اور ان اخراجات کے جو ثمرات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ کل بڑے بلو دا بیلٹ الزامات کچھ ڈاکٹرز کے لیے لگائے ہیں. وہ ڈاکٹرز جو کہ ان مشکل حالات میں ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں، میرے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس وقت پہ، اس مشکل وقت میں ہم ان کو سلوٹ کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا ہاتھ تھامیں، الزامات لگا رہے ہیں. کیا سندھ کی عوام کو نہیں پتا کہ ان اداروں میں کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا سندھ کی عوام کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے سندھ کا بچہ ہر گھر الحمدللہ ان اداروں سے مستفید ہوتا ہے؟ میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا NICVD سے. اور NICVD اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ جو چیمپئن ہمارے 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف، NFC کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ میں ان کو جواب دینا چاہوں گا. NICVD 2011 میں سندھ حکومت کو ڈیوالو ہوا، اور اس وقت NICVD صرف کراچی شہر میں رفیق شہیدی روڈ پر تھا، اور کل بجٹ NICVD کا 700 ملین روپے تھا. 700 ملین روپے. 2011 میں جب اس کا کنٹرول مینجمنٹ سندھ حکومت کو منتقل ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ویژن تھا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ اس NICVD کو مجھے سندھ کے کونے کونے میں لے کے جانا چاہتا. چنانچہ ایک ایکسپینشن کا سفر سٹارٹ ہوا، ایک ترقی کا سفر سٹارٹ ہوا. کراچی شہر سے نکل کے حیدرآباد گیا، ٹنڈو محمد خان گیا، تھر پارکر گیا، 7 گیا، خیرپور گیا، لاڑکانہ گیا، سکھر گیا. اور ان تمام
جو ہم نے سیٹلائٹ سینٹر اسٹیبلش کیے, ہم نے اس کا بجٹ جو کہ 700 ملین 70 کروڑ روپے تھا, وہ آج آپ کی سندھ حکومت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً 11 ارب روپے این آئی سی وی ڈی کے اوپر خرچ کر رہی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت این آئی سی وی ڈی سے تقریباً 70,12,233 افراد ہیں جو کہ مستفید ہوئے ہیں, جن کا مفت علاج 70 لاکھ سے اوپر افراد کا مفت علاج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے این آئی سی وی ڈی کے ذریعے کیا ہے. اور جو اہم بات ہے کہ یہ علاج صرف سندھ میں بسنے والوں کا نہیں ہوا ہے, سارے پاکستان سے ہمارے پاکستانی بھائی بہن آتے ہیں ان ادارے میں, اس ادارے میں, ان سیٹلائٹ سینٹرز میں, اور ان کا مفت طبی علاج کیا جاتا ہے. یہ کارڈیک کیئر کی مثال آپ کو پاکستان کے کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتی. ان چیمپئن سے پوچھیں کہ کے پی میں 7 سال سے حکومت میں ہو, کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیجئے جہاں پہ ٹنڈو محمد خان کا رہائشی, تھر پارکر کا رہائشی پشاور ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا ہو اور اس کا مفت علاج ہو رہا ہو, اس کوالٹی کا مفت علاج ہو رہا ہو. اور اس کی پذیرائی میں نہیں کرتا ہوں, سندھ حکومت نہیں کرتی ہے, ساری دنیا کر رہی ہے کہ این آئی سی وی ڈی نے مثال قائم کی ہے. این آئی سی وی ڈی کس کا ادارہ ہے؟ سندھ حکومت کا ادارہ ہے, سندھ کی عوام کا ادارہ ہے جو کہ سارے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. خیرپور ضلع کے اندر چھوٹی سی تحصیل ہے گمبٹ, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پر 3 امپورٹنٹ ایریاز میں ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے, کڈنی, لیور, کارنیا. چھوٹا سا تحصیل ہے, چھوٹی سی, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس. شاید یہ لوگ کبھی گئے بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ. وہاں پر 3 شعبوں کے اندر مفت ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ایز وی اسپیک آج کی تاریخ تک 196 ایسے افراد ہیں, 196 جن کا مفت لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں مفت ہوا ہے. 196. 79 ایسے افراد ہیں جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے مفت. کارنیا کا 103 افراد کا مفت ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. کس نے کیا یہ؟ سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے. یہ کہتے ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم ثمرات ہیں, یہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا. اور اس کی ایک اور میں بڑی اہم مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 196 جو نمبر میں نے آپ کو کوٹ کیا لیور ٹرانسپلانٹ کا, اس میں صرف 112 افراد ہیں جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, 48 افراد ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے, 48. 31 افراد ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم سے صوبائیت کی بو آتی ہے. وزیر خارجہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی تھی, اب صوبے کی بات کرتی ہے. یہ ادارہ سندھ حکومت چلاتی ہے لیکن الحمدللہ خدمت سارے پاکستان کی کر رہے ہیں. پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, ان ناقدین کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی, ہمیشہ منفی بات کریں گے, ہمیشہ نیگیٹو بات کریں گے, کبھی کوئی اچھائی کی بات, اچھائی کی توقع آپ ان سے نہیں کر سکتے. ہم کینسر کے لوگ بڑے ماشاءاللہ اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے تھے. میں کینسر کے حوالے سے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ریڈیولوجی سینٹر کے نام سے, جہاں پر سائبر نائف فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی. مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ دنیا بھر میں یہ سائبر نائف کی فیسلٹی ایک پیشنٹ پہ 50,000 سے 90,000 US$ لاگت آتی ہے. ایک پیشنٹ پہ 50,000 سے 90,000 US$ ایک پیشنٹ پر خرچہ آتا ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سائبر نائف فیسلٹی دنیا کا واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جہاں پر یہ علاج مفت لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. مفت, ایک پیسہ. جن ہسپتالوں کی یہ لوگ بات کرتے ہیں وہاں پیسے چارج کیے جاتے ہیں. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں, میں آپ کو تفصیلات دے رہا ہوں کہ مفت اتنا مہنگا علاج کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے وہ؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میکنزم میں
50% سندھ حکومت ڈالتی ہے, 50% پرائیویٹ سیکٹر ڈالتا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ڈیلی 20 سے 24 پیشنٹس ہیں جو کہ اس فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں. تقریباً 11,117 سیشنز ہیں جو کہ یہاں پر پروفیشنل ڈاکٹرز نے پیشنٹس کے ساتھ کیے ہیں, اور 2,742 پیشنٹس ہیں جو الحمدللہ کمپلیٹ ان کا پروسیس ہو چکا ہے, وہ مستفید ہو چکے ہیں. اگین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فیسلٹی صرف سندھ میں بسنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ سارے پاکستان سے ہمارے بھائی بہن آتے ہیں, سارے پاکستان کے شہری آتے ہیں, اور ان کا مفت علاج اس ادارے میں کیا جاتا ہے. 47% جو میں نے آپ کو فگر کوٹ کیا, اس میں 47% جو افراد ہیں ان کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. 30% افراد ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے. کوئی ایک مجھے ایسا ادارہ آپ بتا دیجئے خیبر پختونخوا میں جہاں 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں, سو کالڈ فرشتے, ایک ادارہ بتا دیجئے مجھے خیبر پختونخوا میں, ایک ادارہ بتا دیجئے مجھے پنجاب میں جو کس طرح کا کام کر رہا ہو. لیکن نہیں, منفی چیز کریں گے. 135 شہر سے افراد ہیں جو کہ اس فیسلٹی سے مستفید ہوئے ہیں, اور 12 ممالک سے افراد پاکستانی ہمارے بھائی جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں وہ بھی آ کے اس فیسلٹی سے مستفید ہوئے ہیں. سارا ریکارڈ ہے, آپ کہیں گے تو تمام چیزیں آپ کو نیم بائی نیم, پرسن ٹو پرسن شیئر کی جا سکتی ہیں. لیکن جن لوگوں کا کام منفی پروپیگنڈا کرنا ہے, جن لوگوں کا کام ڈیلی بیسس پر کوئی منفی بات کرنا ہے, تنقید کرنا ہے, ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور انفارچونیٹلی وہ جو تعصب کے چشمے ہیں, تعصب کی جو اینک ہے, وہ لوگ اتارنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا یہ تمام خدمات جو سندھ حکومت کر رہی ہے. SIUT کو سالانہ تقریباً 6 ارب روپے کی گرانٹ سندھ حکومت دیتی ہے, 6 ارب روپے. ہمیں فخر ہے کہ ہم SIUT کے پارٹنر ہیں. SIUT کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا, لیکن آج الحمدللہ SIUT سکھر میں بھی ہے, SIUT لاڑکانہ میں بھی ہے, SIUT کاٹھور کے اندر بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے, SIUT خیرپور کے اندر بھی ایک فیسلٹی اس کی اسٹیبلش ہوئی ہے. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, ان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے, ان کو انکریج کر رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. میں بتانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ SIUT کا انکولوجی سینٹر سب کے لیے مثال ہے, سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں وہاں پر. ہمارے ڈائلسس میں صرف 2019 کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں, SIUT میں 8,500 پیشنٹ سے پاکستان بھر سے, 8,500 8,500 پیشنٹس جو کہ SIUT کے ڈائلسس سے مستفید ہوئے. 6,188 لوگ ہیں جن کا رینل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے SIUT میں. ہمارا پیٹس ڈپارٹمنٹ جائیے, آپ جا کے دیکھیے SIUT کا, مثال ہے وہ لوگوں کے لیے. صرف پچھلے سال 852 بچے ہیں جن کا ٹرانسپلانٹ وہاں پر ہوا ہے. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. PET-CT سائیکلوٹران فیسلٹی 1000 پیشنٹس ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں پچھلے سال. SIUT میں روبوٹک سرجری چل رہی ہے, بون مارو ٹرانسپلانٹیشن چل رہی ہے, لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. انڈس ہاسپٹل کے خلاف تنقید کی, پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کا قصور کیا ہے کہ اسے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹا رہا ہے, اس وقت انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مراد علی شاہ ذرا پیچو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہاں کہ یہ طریقہ کار ہے معاملات کو ڈیل کرنے کا, ہمیں گائیڈ کرے, ایڈوائز کرے, ہماری مدد کرے. یہ قصور ہے کہ آپ تنقید کے نشتر ان لوگوں کو پھیلا دیں. آپ نہیں جانتے اس شہر کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرنگی میں واقع اس کے ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں, جن کا مفت علاج ہوتا ہے, جس کی زمین سندھ حکومت نے دی تھی. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس کو گرانٹ آج بھی ہم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلا تفریق خدمت ہو رہی ہے. ہزاروں پیشنٹس کو آپ لوگ جانتے ہیں جو کہ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں, ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں,
ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. میں میرے پارٹی کا چیئرمین، میرا وزیر اعلیٰ، میری پارٹی کی قیادت بار بار ان لوگوں کو آفر کرتی ہے کہ ان حالات میں، ان مشکل حالات میں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا را انسانیت کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں اور بلا تفریق کام کریں. جذب ہمارے آپ سے اختلافات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام اچھے کاموں کو انڈرمائن کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ منسٹر صاحبہ نظر نہیں آتی. سندھ کا ہیلتھ منسٹر کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہے، کبھی اس نے پریس کانفرنس نہیں کی. سکندر مینرو صاحب تھے، جام مہتاب صاحب تھے، اب ڈاکٹر عذرا پیچھو صاحب ہیں. ہمارے ہیلتھ منسٹرز پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ این آئی سی وی ٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ گمبٹ کا کام کر رہے ہیں، وہ ایس آئی یو ٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ جناح اسپتال کا کام کر رہے ہیں. آپ کے وزراء پریس کانفرنس پر ٹی وی پر آنے پر بلیو کرتے ہیں. ہمارے وزراء، ہیلتھ منسٹر کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہے، اس کا کام کرنا. اور یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ماضی کے ان ہیلتھ منسٹرز کو جنہوں نے سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ویژن کو عمل درآمد کرانے کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے، اور آج الحمدللہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. آخر میں کل وزیر خارجہ نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی جو کہ وفاق کی پارٹی تھی وہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. جس سے وفاق کی خوشبو آتی تھی آج اس سے صوبائیت کی بو آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، یہ تمام ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اس میں ایک پائی وفاقی حکومت نہیں دیتی، ایک پائی. یہ سندھ حکومت اس کے اخراجات بیئر کرتی ہے. سندھ کی عوام کی امانت ہے جس سے مستفید الحمدللہ سارا پاکستان ہو رہا ہے. صرف سندھ کے پیشنٹ نہیں، بلوچستان، پنجاب، کے پی، کشمیر، گلگت بلتستان، بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی وہ مستفید ہوتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تعصب میں بلیو نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی تھی، پارٹی ہے، اور انشاءاللہ پارٹی رہے گی. آپ سازش کرتے رہیں، جو سازشی عناصر تھے وہ پارٹی میں آئے چلے گئے اپنے مفاد کی خاطر، لیکن پیپلز پارٹی، شہید بھٹو کا نصب العین ہو، شہید بی بی کا نصب العین ہو، آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہو کہ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور آج بھی ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ہاں، تعصب کی بو مجھے وفاقی حکومت سے آتی ہے. چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم پنجاب کا دورہ کرتا ہے، کے پی کا دورہ کرتا ہے، بلوچستان کا دورہ کرتا ہے، لیکن نہیں، صوبہ سندھ وہ نہیں آتا. صوبہ سندھ وہ نہیں آتا. تو شاہ محمود قریشی صاحب ذرا بتائیے کہ تعصب کون کر رہا ہے، تفریق کون کر رہا ہے؟ کیا ہم کم ہیں؟ کیوں نہیں آنا چاہتے آپ یہاں پر؟ کیا یہ آپ کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا یہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملے؟ کل کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ کراچی ہمارا ہے. یہی پرابلم ہے. قریشی صاحب کراچی کی، ملتان کی، میاں والی کی بات نہ کریں، پاکستان کی بات کریں. آپ اپنے بیانات میں تعصب دکھا رہے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. بجائے اس کے آپ ہمارا ہاتھ تھامیں، بجائے اس کے آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ بار بار لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر صحت اس ملک کے وہ بات نہیں کرتے. انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، بتائیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے. وزیر خارجہ سے وہ بیان دلوا دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. باقی خرم شیر زمان صاحب نے جو بے بنیاد الزامات لگائے تھے ان کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. اور یہ وہی خرم شیر زمان صاحب ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کے اور اپنی پریس کانفرنس میں کچھ اور
غلط الزامات لگائے تھے، جس کے بارے میں اسد عمر صاحب نے خود ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. تو میری ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ پاکستان کا سوچیں اور اپنے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں ان کو سمجھائیں کہ کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے، یہ کوئی معمولی فلو نہیں ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پچھلے 24 گھنٹے میں 18 اموات صرف صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں، اور ہمارے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ معمولی فلو ہے. خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ کراچی دشمنی ہے. یہ خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے آپ کے متضاد بیانیے نے ہماری لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو، ہمارے لاک ڈاؤن کے اقدامات کو متاثر کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ساری قوم کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. ایک بار پھر میں سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کو یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، یہ وقت تنقید کا نہیں ہے، یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے. سندھ حکومت تمام یکجوئی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. خدا را اپنے ٹائیگرز کو کنٹرول کیجئے، اپنے ٹائیگرز کو روکیے اور مل کر ہمارے ساتھ کام کیجئے. ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے پاکستان میں انسانیت کی خدمت ہو سکے اور کرونا وائرس کی وبا پر ہم ایفیکٹولی قابو پا سکے. تیمور ٹالپور صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے خوشی اور فخر ہے کہ آج جہاں پر بہت سے لوگ اپنی سیاسی بنیاد پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں پر آج یونائٹڈ نیشنز کی ایریا ہیڈ جو پاکستان اور افغانستان کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے سراہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کام کو، خاص طور پہ ایڈز کے کنٹرول میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ باقی صوبے اگر سندھ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس عالمی وبا کو بھی کنٹرول کرنے میں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو 50% ان کے لیڈران ہیں، ان میں سے 25% پیپلز پارٹی کے اور 25% نون لیگ کے لوٹے ہیں، اور باقی 50% آپ کے جانے پہچانے جوکر، چاہے وہ سعید مراد کی صورت میں ہوں یا وہ فیصل واڈا کی صورت میں ہوں یا کراچی کے سب سے بڑے لینڈ مافیا، لینڈ گرائبر حلیم عادل شیخ جسے بچہ بچہ واقف ہے، یا پھر آپ کے دوسرے کراچی کے نو نہاد لیڈر خرم شیر زمان صاحب، جن کو مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں جب پہلی بار ممبر پروونشل اسمبلی بنا تھا تو ان سے میری بہت زیادہ ملاقات ہوتی تھی، اور میں سمجھتا تھا وہ شاید کامل شاہ صاحب کے یا تو رشتہ دار ہیں، بہت ہی قریبی عزیز ہیں. تو سی ایم ہاؤس میں ان سے ملاقات ہوتی تھی. بڑا عرصہ گزرا تو ہمارے ایم پی ایس کو شکایت ہو گئی، کسی کا پیٹ خراب، کسی کو الٹیاں، اور جب سی ایم ہاؤس میں ہم کھانا کھائیں تو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے. تو ہم بڑا وفاقیت بنا کے گئے. میں تب ایم پی اے تھا، امداد پتافی صاحب، فیاض بٹ صاحب، سکندر شوروس آج ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں، ہمارے بھائی. ہم نے 8-10 لوگوں کا وفد بننے کا. سی ایم صاحب، یہ جب ہم سی ایم ہاؤس میں کھانا کھاتے ہیں یہ ہم سارے بیمار ہو جاتی ہیں، کون سا کھانا ہے کون. پر پتہ چلا کہ ہمارا جو سندھ ہاؤس کا جو انچارج تھا، جس کو یہ ٹھیکے ملتے تھے کھانے کے، اور جو یہ چاولوں کے اندر کنکر ملا تھا، ان کا نام خرم شیر زمان تھا. اور وہ پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی جب سی ایم صاحب نے ان کو بلا کے کہا یہ تم کیا کرے ہو، میرے ایم پی ایس تو سارے شکایت کر رہے ہیں. تو جو سندھ حکومت پہ تنقید کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام رشوت خوری کے بغیر نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے اگر اس طرح ہے تو سب سے پہلا رشوت خور تو یہ خود تھا، جس نے اپنی بنیادی وہیں سے ڈالی. اب یہ پیسے لیتا تھا یا دیتا تھا تو یہ خود ہی ایکسپلین کر سکتا ہے. اور جب مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ان پرانے کھانے کے ٹھوکوں کے پاس کیوں یہ خرم شیر زمان روئے تھے کہ اب سیاسی چیز کو آپ پرسنلی مت لیں اور اس قسم کی انکوائری نہ کریں، تو پہلی بات تو میں ریکویسٹ کروں گا خان صاحب کو کہ یہ 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، 22 کروڑ عوام میں سے کوئی 22 اچھے بندے ڈھونڈ لیں جو آپ کے وفاق اور آپ کے سندھ میں حکومت کریں. ساتھ ساتھ میرے محترم شاہ محمد قریشی صاحب، جن کو میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت سی الیکشنیں ساتھ لڑی ہیں. جب پیپلز پارٹی میں تھے تو قریشی صاحب آ کے ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہماری مدد کرتے تھے، اور پچھلی 2 الیکشن انہوں نے میرے والد محترم کے خلاف لڑیں.
جب تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی سے بہتر پارٹی کوئی نہیں تھی، اور آج ان کو پیپلز پارٹی سے ہی لسانیت کی بو آتی ہے. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. میں پہلے تو قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حلقے سے 2 بار الیکشن لڑے ہیں، پہلی بار 16,000 ووٹ اور دوسری بار 60,000 ووٹ کی لیڈ سے آپ ہارے. تو مہربانی کر کے سب سے پہلے تو سندھ کے حالات دیکھنے کے لیے آپ سندھ میں آئیں. آپ نے عمر کوٹ میں الیکشن ہارنے کے بعد کتنی بار اپنے ووٹروں، اپنی عوام سے آ کے آپ ملیں، ذرا آ کے ان سے ملیں، کیونکہ ان کے جو مرید ہیں، جو ان کے تابع دار ہیں، ان کے بھی کام پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور آج بھی وہ میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں، اور ہم فیئر اینڈ فری اس طرح اپنے لوگوں کے کام کرتے ہیں، اس طرح میں شامود قریشی صاحب کی جماعت کے لوگوں کے بھی کام کرتا ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کے مریدوں کو، ان کے خلیفوں یہاں پہ لا کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے گن گاتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت میں جب حالات اتنے خراب ہیں، جب ایک طرف سے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ آپ غلط بات اور غلط تنقید کر رہے ہیں اور حکومت سندھ کو سرا رہے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کی اپنی وفاقی وزیر خرم شیر زمان اور حلیم عادل جیسے بیوقوفوں کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں، تو ان کو ابھی سے سمجھ جانا چاہیے کہ تھوڑے عقل کے ناخن استعمال کریں اور بیوقوفی کی انتہاؤں سے ذرا نیچے اتریں. شکریہ. سوال جواب سوال یہ ہے کہ کل خرم شیر زمان نے کہ 1 جولائی سے جو 3 بڑے اسپتال ہیں نا، جن کے اوپر آپ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں، تو وہ شاید وفاق واپس لے رہا ہے. انہوں نے کل دعویٰ کیا ہے کہ 1 جولائی سے یہ وفاق واپس لے لے گا سندھ حکومت کے پاس، اب یہ اسپتال نہیں رہیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو 5 کھرب روپے کا جو الزام لگایا جاتا ہے 12 سالوں کے اندر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ باقاعدہ آپ کی میڈیا ٹرائل بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا. وہ ٹوٹل حساب دے نا، خربوں کا حساب دے، ہم اربوں کا نہیں مانگ رہے. اچھا، اگر خرم شیر زمان صاحب نے جو بات کی ہے اگر وہ درست ہے تو اللہ ہی خیر کرے ان 3 اداروں کا، اللہ ہی خیر کرے. بیکاز آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اتنے یو ٹرن لیتے ہیں کہ ان کا یو ٹرن جو ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ بن گیا، گول گول گھومتے رہتے ہیں. ان اداروں کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم کنٹرول سنبھال رہے ہیں، گورنر صاحب نے بھی کیا تھا، ان کی لوکل قیادت نے بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیمپئن ہیں ان کو تھوڑا سا قانونی پروسیجر سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وفاقی حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ڈسپیوٹ وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا ہے. اور وفاقی حکومت کا مطلب ہے وفاقی کابینہ، اور وفاقی کابینہ یہ فیصلہ آلریڈی کر چکی ہے کہ ان تینوں اسپتالوں کا کنٹرول، اس کی مینجمنٹ صوبائی سندھ کی حکومت کو دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، کیونکہ کوئی اور کام تو ہے نہیں، ہیں ویلے تو دن بھر کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، گھر سے تو باہر نکلنا ہے. تو پریس کانفرنس میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جس میں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. آپ ان کے ماضی کے بیانات اٹھا لیجئے، ماضی کے اگر آپ بیانات اٹھائیں گے تو اس میں سوال پوچھ لیجیے گا آپ ان سے کہ آپ نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ آپ JPMC لے رہے ہیں، کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا آپ NICVD لے رہے ہیں، کیا ہوا؟ وفاق 70 کروڑ روپے خرچ کرتا تھا NICVD پہ، ہم 11 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں. لے لو، لیکن باتوں کی حد تک نہیں. دیکھیں یہ شو کرتا ہے ان کی منفی سوچ، یہ شو کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. اگر کوئی اچھا خیر خواہ آدمی ہوتا نا، وہ کہتا مراد علی شاہ صاحب ویل ڈن، عذرا پیچو صاحبہ ویل ڈن، بڑا اچھا کام کیا آپ نے NICVD میں. لیکن نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لے رہے ہیں. ان کا کام تباہی کرنا ہے، تباہی کرنا ہے، تباہی کرنا ہے. جہاں تک کھربوں کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب کسی بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ سائڈ ہوتی ہے، نان ڈیولپمنٹ سائڈ ہوتی ہے. اگر تنخواہوں کو آپ ڈیولپمنٹ سائڈ پر سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں آپ ہمیشہ غلط زاویے پہ چلے جائیں گے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وفاقی بجٹ کھربوں کا ہے، کھربوں کا. کیا میں ان کو کہوں وہ کھرب کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ وہ کھرب خان صاحب اپنی جیب میں لے گئے؟ نہیں بھائی، ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. وفاقی حکومت صوبوں کو بھی پیسے ٹرانسفر کرتی ہے، قرضہ بھی پے کرتی ہے، ڈیفنس پہ بھی پیسے خرچ کرتی ہے، اور اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی چلاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا چونکہ کبھی پڑھائی لکھائی انہوں نے کی نہیں ہے، کاغذات کو دیکھا نہیں ہے، جو بجٹ بکس ہیں ان کو پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں کی، تو اس لیے انفارچونیٹلی ان کو نہیں پتہ. اللہ کرے کہ کچھ چیزیں سیکھیں، یہ کوئی ہم سے ٹیوشن لے لیں پیپلز پارٹی سے آ کے. تو میں سمجھتا ہوں تیمور ٹالپور صاحب ان کو اگر چاہیں تو ٹیوشن دے سکتے ہیں کہ بجٹ کی کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، ورنہ ان کا حال بہت برا ہے. جی
یہ کر کے آپ کے پاس آؤں. فضائل بتائے NICVD کے، یہ پتہ چلا وہ 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ہے کیا وجہ؟ یہ غلط تاثر ہے. میری دیکھیے ہیلتھ رپورٹر پہ نہ جائیں. میں دیکھیں جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ تو پورے پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے. اب میں اگر آپ کو کہوں کہ ہمیں 205 ارب روپے NFC کی مد میں وفاق سے نہیں ملے، یہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے. میں آپ چاہیں گے میں تفصیلات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. تو ہمیں مالی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ڈاکٹرز کے لیے تمام فیسلٹیشن سندھ حکومت نے ماضی میں بھی کیا، آج بھی کر رہی ہے. جو NICVD کا بجٹ ہے وہ ہر کوارٹر وائز ریلیز ہوتا ہے، وہ ریلیز ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہوگی بھی تو ریسٹ ایشورڈ وہ پرابلم ریزالو کی جائے گی. جی یہ کر کے مسترف آ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ وفاقی حکومت کے 2 آدمی آپ پر زیادہ تنقید کرتے ہیں، ایک کوئی شہباز گیل ہے، دوسرا مراد ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مراد صاحب کو پتہ ہے سب. اچھا یہ سوال پوچھتے ہوئے آپ خود شرمندہ ہو گئے. چھوڑیں اس کو. جی یہ لیڈیز فرسٹ. بتا رہے کہ ڈیوٹی کیا ہے، یہ وفاقی حکومت میں کیا ہے، اور جب بھی ان کو ٹی وی پہ دیکھو آپ پر تنقید. اچھا میں پتہ ہے میں اتنا بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کا کوئی وفاقی حکومت میں عہدہ نہیں ہے. تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو عہدہ مل جائے، کہ وہ بھی کوئی معاون خصوصی مشیر کچھ تعینات ہو جائیں. کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ کیسے وفاقی حکومت کے آ کے ترجمانی کر سکتا ہے، کیسے اس کے حوالے سے بات کر سکتا ہے. تو بار بار جب میں یہ بات کرتا ہوں میں سوچتا ہوں شاید وزیر اعظم صاحب رحم کھا کے کوئی نوٹیفیکیشن نکال دیں، لیکن ابھی تک میری جو ان کے فیور میں سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی. یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اب کل جو ہم نے صوبے بھر میں، بلکہ صوبے بھر کیا پاکستان بھر میں جو میڈیا کے تھرو چیزیں دیکھی وہ بڑی خوفناک تھی. میں سمجھتا ہوں جس بڑے نمبر کے ساتھ لوگ باہر نکلیں وہ تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ طریقہ کار ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہ ریکویسٹ کی ہے شہریوں سے کہ صرف حکومت یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی، آپ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں شہریوں کو اتنا بلیم نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں شہری بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. اور وہ کنفیوژن کیوں؟ اگر آپ نے خرم شیر زمان صاحب کی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں نا، کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس پریس کانفرنس میں؟ چپک چپک کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی ماسک لگاتا ہے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے. اگر 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 گورنر صاحب کی چیزیں آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے لیڈران کا رویہ یہ ہوگا، اگر ملک کے لیڈران یہ مکس میسیجز اپنی عوام کو دیں گے تو نیچرلی عوام بیچاری کنفیوزڈ ہوگی. میری ایک بار پھر میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہ گزارش ہے تمام عوام کو پاکستان بھر کی کہ اس کام میں سندھ حکومت کا، پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیں. غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. اگر نکلنا ناگزیر ہے تو ماسک پہنیں. احتیاط کی جو ٹی وی چینلز پر چلی، کسی دکان کے باہر رش ہے خواتین کا، اور مجھے ایک خاتون ماسک پہنے میں نظر آئی، ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جن کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہوا تھا. بچی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. مجھے حیرت ہوئی. میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ہماری بچوں سے، ہمارے بزرگوں سے زیادہ بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. اب خاتون نے خود ماسک پہنا ہوا ہے لیکن بچے نے ماسک نہیں پہنا. ابھی صبح آتے ہوئے میں نے موٹر بائک پہ ایک صاحب کو دیکھا، ماسک پہنا ہوا تھا، بیٹا انہوں نے اپنے آگے بٹھایا ہوا تھا، ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری ہم سب کو تھوڑی سی دکھانے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اس بات پر کلیئر نہیں ہوں گے کہ یہ ایک ریالٹی ہے، ایک خطرناک وبا ہے، یہ کوئی فلو نہیں ہے. گورنر صاحب بیمار ہیں بیچارے، کہہ گئے یہ بات، یہ کوئی فلو نہیں ہے بھائی، ایک خطرناک وبا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خدا را آپ سب احتیاط کریں تبھی ہم اس چیز سے نمٹ پائیں گے. میں یہ کر کے آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں. جی
देखिए जो पीपीई का ताल्लुक है, पीपीई की एडिक्वेट सप्लाई सिंध हुकूमत के पास अवेलेबल है और हर अस्पताल में वो पीपीईस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक अस्पताल मेरे सामने पॉइंट आउट करेंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके थ्रू वो पीपीई प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अगर ये बात दुरुस्त है। पीपीई इशू नहीं है, हमारे पास मौजूद है, हमने प्रोक्योर कर लिए हैं और पीपीई हम दे रहे हैं अस्पतालों में। अगर कहीं लेट से कोई लैप्स है, आप मुझे स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट कर दें, रेस्ट अश्योर्ड वो मामला रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जहाँ तक आपने अलाउंसेस की बात की, ये अलाउंसेस का इशू चलता रहता है, इस मामला को रिजॉल्व हमने माजी में भी किया, एक बार फिर कर लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए जो जायज़ चीज़ सिंध हुकूमत कर सकती है, हमने माजी में भी किया, आज भी इंशाल्लाह करेंगे। ये करके मैं इस तरफ आ रहा हूँ सर। एक ऑर्डिनेंस बनाया जो आपने गवर्नर सिंध को भेजा, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लगे और फिर वापस आपके पास आया, इस वक्त क्या सूरत है? ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। सिंध हुकूमत, जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, उस ऑर्डिनेंस लाने का मकसद एक आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड करना था। उसका नाम ही कोविड रिलीफ ऑर्डिनेंस था और बुनियादी मकसद हमारा शहरियों को रिलीफ प्रोवाइड करना था। इस नीयत के साथ सिंध हुकूमत ने उस ऑर्डिनेंस को पास किया और पास करने के बाद गवर्नर साहब को भेजा। गवर्नर साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाई और ऑब्जेक्शन में उन्होंने ये कहा कि आप बिजली के गैस के मामलात को डील नहीं कर सकते। गो आइनी एतबार से हमारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमने, चूँकि गवर्नर साहब ने अपने नोट में लिखा है कि वफाकी हुकूमत ऑलरेडी इस मामले में रिलीफ देने के लिए काम कर रही है, तो हम एक बार फिर वफाकी हुकूमत से ये डिमांड करना चाहेंगे कि जो ऐलान आपका गवर्नर करता फिर रहा है, आप लोग ख़ुद करते हैं, वो रिलीफ फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाए। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि उन दोनों मामलात को उस ऑर्डिनेंस से निकाल के एक रिवाइज डॉक्यूमेंट गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा, जिसके अंदर बिजली और गैस का कोई मेंशन नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आज अभी भेज देंगे, उसको काबीना ने सर्कुलेशन के साथ मंजूर कर लिया। आज इंशाल्लाह या तो अभी जा चुका होगा या थोड़ी देर में चले जाएगा गवर्नर साहब के पास, आज इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब फौरी तौर पर उस ऑर्डिनेंस को अब साइन कर देंगे, चूँकि बाकी शुकों के ऊपर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था। और एक बार फिर हम वफाकी हुकूमत से डिमांड करना चाहेंगे कि जो आप कहते रहते हैं कि आप लोगों को गैस के बिल, बिजली के बिल में छूट दे रहे हैं, जो कि आपके गवर्नर ने इन राइटिंग ये चीज़ मेंशन की है और वज़ीर आला सिंध ने 25 मार्च को अपने लेटर में वफाकी हुकूमत से सारे पाकिस्तान के लिए डिमांड की थी। हम एक बार फिर ये अपील करना चाहेंगे वफाकी हुकूमत से कि ये रिलीफ सारे पाकिस्तान के शहरियों को प्रोवाइड की जाए, ताकि गरीब आदमी का, मुतवसत तबके के आदमी को रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। ये करके मैं इस तरफ ये चलें। अहमद शुजा पाशा और जुल्फिकार मिर्जा के बारे में बताया जा रहा है कि उनको नया गवर्नर सिंध लाने के हवाले से कुछ फैसले किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत को एक नया चैलेंज होगा या फिर आप वेलकम करेंगे अगर इस तरह का कोई फैसला होता है? दूसरा, जरदारी साहब के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें, खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश में हैं, उसके ऊपर भी एक स्टेटमेंट देते हैं। जरदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, वो कराची में अपने घर पर मौजूद हैं। जो नॉर्मल उनको बीमारियां हैं वो कंडीशन बिल्कुल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसकी मैं सख्ती के साथ तरदीद करना चाहूँगा। जहाँ तक गवर्नर के हवाले से आपने सवाल पूछा, गवर्नर साहब के हवाले से, तो यानी आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मुतमईन नहीं है गवर्नर इमरान इस्माइल से, इसलिए वो चेंज करने का फ़ैसला करें, और शायद इसलिए गवर्नर साहब घर पर बैठ गए, शायद इसलिए गवर्नर साहब बीमार हैं। तो मैं समझता हूँ अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत कोई डेफिनेटिव बयान देती है, फिर हम उसके ऊपर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। हम आज भी समझते हैं कि सरकारी काम में गवर्नर साहब का कोई लेना देना नहीं है। एक ए पॉलिटिकल सेरेमोनियल ऑफिस है, गवर्नर साहब बैठे, चाहे इमरान इस्माइल साहब हो, कोई भी हो, हमारे लिए बेहद एहतराम है गवर्नर के ओहदे का। और मैं समझता हूँ अगर गवर्नर साहब अपने आइनी किरदार में कन्फाइन करेंगे, अपने आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसा अंदाज से सरअंजाम देंगे, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। अब चूँकि बार बार लोगों को सियासत करने का शौक़ है, तो मैं एक पॉइंट ये रेज़ करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि जी वफाक के मामलात में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछे वफाक ने 205 अरब रुपए NFC के इस साल नहीं दिए सिंध हुकूमत को? कभी कोई लेटर लिखा उन्होंने वफाकी हुकूमत को? कभी सिंध का मुकदमा उन्होंने वफाक के सामने रखा? तो ये दोहरा मयार है ना कि जहाँ सिंध हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसको रोक दो वफाक का नाम लेके, लेकिन जो सिंध के मसाइल हैं उनको कभी वफाक के सामने सॉल्व करने की कोशिश ना करो। जी किट्स जो फराहम की जा रही है वो गैर पीले बोर्ड में 300 मरीज वहाँ पे अनाउंस
करा दिया गया, जब उसकी यहाँ टेस्ट कराई गई तो वो टेस्ट क्लियर आई, ये क्या सीन है? इसमें एक तरह के डायरेक्टली में भी इस तरह का केस आया है कि वहाँ के मोजिस डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेवक राम, उनकी भी टेस्ट हुई, पहले पॉजिटिव आई, जब प्राइवेट हॉस्पिटल से कराई गई तो वो नेगेटिव आई। मैं अभी सबका जवाब, अच्छा मैं ज़रा सब, अच्छा मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसलिए कहा जाता है, एक मिनट, ये थोड़ा सीरियस सवाल है बिकॉज बड़े लोगों ने बड़ी बयानबाजी की इस मामले के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि किसी को नेगेटिव कंफर्म करने के लिए 2 टेस्ट लेना लाजमी है। जब भी सिंध हुकूमत कहती है कि फ़लाँ पेशेंट क्योर हो गया है तो उसके 2 टेस्ट लिए जाते हैं। अगर 24 घंटे में 2 टेस्ट मनफी आ जाते हैं तो उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि ये रिकवर हो चुका है। मैं पीरजो गोड के हवाले से ये कहना ये चाहूँगा कि हमारे जो MP हैं राशिद शाह साहब, उनका टेस्ट पीरजो गोड में जो लिया गया था, जिसको लियाकत यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया था, वो बिल्कुल पॉजिटिव आया। उसके बाद सिंध हुकूमत ने खुद एक और टेस्ट लेने के लिए कहा, खुद उन्होंने नहीं कहा, हमने खुद उनका टेस्ट लिया कराची में और वो टेस्ट मनफी आया। ये नहीं हो सकता कि गलत तरीके से पॉजिटिव टेस्ट आ जाए आपका। ये तो हो सकता है कि कभी टेस्ट का सैंपल लेते वक्त कोई गलती हो गई और उसकी वजह से आपका टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन कभी फॉल्स पॉजिटिव नहीं आ सकता। ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है। जैसे ही पहला टेस्ट भी सिंध हुकूमत ने कराया था, दूसरा टेस्ट भी सिंध हुकूमत ने कराया, जैसे ही हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि सेकंड टेस्ट नेगेटिव आया है, हमने फ़ौरन राशिद शाह साहब से कांटेक्ट किया कि हम आपका तीसरा टेस्ट कराना चाहते हैं ताकि कंफर्म कर लें कि दुरुस्त चीज़ क्या है। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। पीरजो गोड के हवाले से चूँकि ये राशिद शाह साहब वाला वाक़या हुआ तो सिंध हुकूमत ने एहतियात के तौर पर यह फ़ैसला किया कि हमें एक बार फिर सैम्पलिंग करने की ज़रूरत है, इसलिए 40 रैंडम लोगों को एक बार फिर चुना गया। तो ये जो कहते हैं ना कि कभी कभार सैंपल लेने में गलती हो सकती है जिसके से टेस्ट के नताइज मुतज़ाद हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किट्स ख़राब हैं। ये सिंध हुकूमत ने, पहला टेस्ट भी सिंध हुकूमत ने किया, दूसरा टेस्ट भी सिंध हुकूमत करी और इंशाल्लाह तीसरा भी हम करने को तैयार है। वफाकी हुकूमत या कोई और इदारा ये चीज़ नहीं कर रहा। गलती हो सकती है सैम्पलिंग लेने में और शायद क्या पता राशिद शाह साहब का जो कराची में टेस्ट हुआ था उसकी सैम्पलिंग लेने में शायद कोई गलती हो, इसलिए सिंध हुकूमत ने कहा कि तीसरा टेस्ट हम करवा लेते हैं। ये नेक नियति है सिंध गवर्नमेंट की, इसमें कोई बदनीयती नहीं है। सच्चाई हार गई, मनफी प्रोपेगेंडा जीत गया। मेरे भाई 3 दिन पहले भी मुझे पता है पर्सनली कि एंजियोप्लास्टी हुई है NICVD में, कराची में, सक्खर में भी हो रही है, हैदराबाद में भी हो रही है। तो ये मनफी प्रोपेगेंडा है, काम चल रहा है। लेकिन आपने ये बात दुरुस्त की कि अब चूँकि लॉकडाउन को ईज़ ऑफ कर दिया गया है तो जिस तरह शहरियों का नंबर कराची की सड़कों पे, सिंध की सड़कों पर बढ़ रहा है, उसी तरीके से अल्लाह ताला खैर करे अगर उसी तरीके से नंबर हमारे अस्पतालों का बढ़ा तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। और इसीलिए सिंध हुकूमत बार बार कहती है कि एहतियात वो वाहिद तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हम इस वबा से बच सकते हैं। आज भी मेरा मैसेज लोगों से यही है कि खुदारा मास्क पहने, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें, समाजी फासला रखें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें ताकि इस वबा को हम कंट्रोल कर सकें। पाकिस्तान भर का हेल्थ केयर सिस्टम इस लोड ऑफ पेशेंट्स को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका से बड़ी मिसाल, यूरोप से बड़ी मिसाल नहीं है। उनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत सुपीरियर है पाकिस्तान के मुकाबले में। उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया तो आप सोचें कि हमारा क्या हाल होगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन चूँकि सोल्यूशन ओरिएंटेड आदमी है, उसने ये प्रपोजल दिया है वफाकी हुकूमत को कि जहाँ आप लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं, नरमी की बात करते हैं, उसको आप कॉम्प्लीमेंट करें कि आप अपने हेल्थ केयर के निज़ाम को किस तरीके से बेहतर बनाएंगे। आप कितने और वेंटिलेटर्स लाएंगे, कितने और इन्फेक्शन डिजीज़ के अस्पताल बनाएंगे, कितनी और किट्स को इंपोर्ट करेंगे, कितने और डॉक्टर्स को आप स्ट्रेंथन करेंगे।
अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत लॉकडाउन की नरमी की तो बात कर रही है, चीज़ों को खोलने की तो बात कर रही है, लेकिन ये जो दूसरा एस्पेक्ट है हेल्थ केयर का, मैं समझता हूँ इसको बहुत बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिंध हुकूमत तो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। वफाक को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वफाक की सपोर्ट के बगैर कोई सूबा इस चीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होगा। खुर्रम शेर जमान मुसलसल लिसानियत को हवा देने पे तुला हुआ है। उसने कुछ दिन पहले ये भी एक बयान दिया, उसको इतराज था कि सिंध हुकूमत दीगर अजला से कराची में 190 जो पुलिस अफसरान हैं उनको इधर ला रहे हैं। तो क्या समझते हैं ये किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, क्या लिसानियत को हवा देने के लिए? ये तो आप खुर्रम शेर जमान साहब से पूछे। मैं समझता हूँ इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा एक ही है, बेवकूफ़ी। बस ये सोचे समझे बगैर बात करते हैं। इनको कोई आके कोई व्हाट्सएप पे चीज़ दिखा देता है, कोई कागज़ दे देता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इनको पता वता कुछ है नहीं। थोड़े छोड़ दीजिए जी जी। कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। एससी गुलजार हिंदरी को मैंने बताया, डीसी साहब को मैंने बताया, उसके बाद फिर एडिशनल कमिश्नर अहमद को बताया, कमिश्नर ऑफिस को बताया सर। उसके बाद फिर मैंने रात को 3 बजे आपको बताया, आपने फिर मुझे रिप्लाई किया, मेरी फिर आपसे बात हुई थी। अभी तक सर उस गवर्नमेंट अफसर की जो फैमिली है उनका कोरोना के जो टेस्ट है वो अभी तक नहीं हो पाया। तो सर आप एक तरफ कह रहे हैं कि पीटीआई वाले ये समझ रहे हैं कि ये जो फ्लू है, तो सर सिंध हुकूमत की भी तो ये संजीदगी है कि अगर कोई जर्नलिस्ट किसी कोरोना वायरस के हवाले से कोई निशानदेही करता है तो अभी तक उनके टेस्ट नहीं हो पाते। 4 दिन गुजर गए। अच्छा, मैं पहले तो थोड़ा सा इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा। मैं चूँकि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत काम करके तरगीब करने में, उसको फ्लैश करने में बिलीव नहीं करती। मैं अगर आप चाहेंगे प्राइवेटली मैं आपको बता दूंगा कि सिंध हुकूमत ने कितने सहाफ़ियों का टेस्ट कराया है प्राइवेटली, और मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इदारे वाइज आपको बता दूंगा कि फ़लाँ इदारे में इतने टेस्ट हुए, फ़लाँ इदारे में इतने टेस्ट हुए, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। तो मैं समझता हूँ ये तासुर देना गलत है। सिंध हुकूमत को जहाँ जहाँ चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है, टेस्ट किया जाता है। जिस पेशेंट की आपने बात की, उस पेशेंट का टेस्ट किया गया है, वो पेशेंट पॉजिटिव आया है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप चाहेंगे मैं आपसे रिजल्ट शेयर कर लूँगा। इशू ये है कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये शख्स अपनी आइसोलेशन को वायलेट कर रहा है और इसको आप आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल करें। सिंध गवर्नमेंट उसको कन्विंस करने में लगी हुई है कि आइसोलेशन सेंटर आप मुंतकिल हो जाएं, वो अनफॉर्चुनेटली मुंतकिल हो नहीं रहा। ये इशू है, इस बात पे मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। हम कोशिश करें, ज़बरदस्ती सिंध हुकूमत किसी के साथ नहीं कर सकती, लेकिन ये कहना कि उसका टेस्ट नहीं हुआ ये गलत है। उसका टेस्ट हुआ है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो कह रहा है कि मैं घर में आइसोलेट करना चाहता हूँ और वो घर में आइसोलेट कर रहा है। ये आज़ाद को करके मैं जी जी किसकी बात करते हैं जी? तो एहतियात की हम बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से लोगों को फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं किया जा रहा ना। और वो लोग कैसे फॉलो करेंगे? कहेंगे भाई गवर्नर जो है वो 50 गाड़ियों के टोले में सैकड़ों लोगों के साथ घूम रहा है। तो मतलब आम आदमी को कैसे ब्लेम करें? आम आदमी तो लीडर को देखता है, आम आदमी तो अपनी कौम के वज़रा को देखता है, वज़ीर आज़म को देखता है। आप मुझे बताएं, आपने वज़ीर आज़म को मास्क पहने हुए देखा? आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आम आदमी मास्क पहनेगा? तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये करके तैमूर को मैं दे कल कराची की सूरत को देखने के बाद ये वाज़ेह हो गया कि जो नरमी है लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो मौसर नहीं रही, क्योंकि ताजिर भी ये कह रहे हैं कि 3-4 घंटा होता है और इसमें जिसकी वजह से लोड बढ़ जाता है। और कराची के जो लोग हैं वो 12 बजे 11 बजे के बाद ही उठते हैं, तो 3-4 घंटों में ये लोड बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर 2 शिफ्टों में किया जाए, रात में भी दुकानें खोली जाएं, तो क्या हुकूमत के पास ये तजवीज़ है? वाह अकरम वाह, फैसला वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन नर्म करने का, लेकिन हिकमत अमली सिंध हुकूमत की नाकाम। फैसला तो मेरे वजीर आजम का है, कप्तान ने किया था भाई, कप्तान ने किया था, वफाकी काबीना ने किया था लॉकडाउन की नरमी का। नहीं, ये आपके चैनल के तवज्जुह से आपको रेस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एंकर्स भी हैं जो माशाल्लाह बार बार कहते थे कि लॉकडाउन करके तबाही हो गई। तो मैं समझता हूँ आपका सवाल जो है वो उनकी तरफ राग़िब होना चाहिए। तैमूर टालपुर साहब से
اچھا آپ نے بڑا یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں نا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہیں پاکستان کے کہ پاکستان لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ذرا ان چیمپئن سے پوچھے 20 ماہ میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ جتنا میں سمجھتا ہوں معیشت کو پچھلے 20 ماہ میں نقصان پہنچا ہے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. کاش کہ 20 ماہ میں انہوں نے تباہی نہیں کی ہوتی تو شاید آج ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ غریب آدمی کو زیادہ بہتر طریقے سے ریلیف دے سکتے. جو آپ نے لوکس کے حوالے سے بات کی، پچھلی بار جب اٹیک ہوا تھا تب بھی وفاقی حکومت کو بار بار سندھ حکومت نے کوشش کی، چونکہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، جس کے پاس وہ جہاز ہیں، جس کے پاس وہ اکوپمنٹ ہے، جس کا یہ ڈومین ہے، وہ وفاقی ادارہ ہے، وہ فیڈرل منسٹری کے انڈر آتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے زور دیا تھا ان کو کام کرنے کے لیے، انفارچونیٹلی کام نہیں ہوا. اور میں ریکارڈ پر لانا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے ایڈ دی تھی اس ادارے کو، ہم نے پیسے دیے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے چیئرمین پیپلز پارٹی کے کہنے پہ اس وفاقی ادارے کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، سندھ حکومت تم کو پیسے دیتی ہے، خدا را اپنے جہاز کو چلاؤ اور یہاں پہ ایریل فیومیگیشن کرو. لیکن تب بھی نہیں ہوئی. آج بھی سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ انٹرسٹ، وہ دلچسپی وفاقی حکومت کی نظر نہیں آتی. اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو میں تو آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا وہ جہاز ہمیں دے دیں، سندھ حکومت ان جہاز کو چلا کے خود فیومیگیشن کر لے گی. بلکہ صرف سندھ میں نہیں، ہم تو سندھ کے آس پاس جو اور ہمارے صوبے ان کے اندر بھی ان کا بھی بھلا کر لیں گے. تیمور ٹالپور صاحب سے ایک سوال تھا وہ اس کا جواب اردو میں دوں. پہلی بات تو آپ نے کی لسانیت کی، تو سب سے پہلے آپ کی لسانیت دو چیزوں میں آپ کے سامنے آتی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی. الیکشن پہ بعد میں آؤں گا. پہلے جو سب سے ضروری جو ابھی ایشو چل رہا ہے، جو ابھی بات بھی ہوئی لوکسٹ کی، لوکسٹ کے حساب سے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پورے ہم پاکستان کو برابر لے کے چلیں گے، پر ہوتا کیا ہے کہ لوکسٹ کا اٹیک ہوتا ہے کچھ مہینے پہلے، اس میں ٹیم جڑتی ہے، اس میں ہمارے چیئرمین الگ کمیٹیز کے آتے ہیں. وفاقی حکومت کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی مہربانی کر کے نمائندہ بھیجیں، اور سندھ حکومت کا بھی اس میں نمائندہ ہونا چاہیے. اینڈ رزلٹ آخر کار بہت منتیں ترلے کرنے کے بعد وفاق کا جو نمائندہ ہے وہ آتا ہے سندھ میں، چیف سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ 12 جہاز جو یہ اسپرے کے کرتے ہیں وہ فیڈرل حکومت رینٹ پہ لے گی، اور ان میں سے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 6 جہاز بلوچستان میں رہیں گے، کیونکہ ایتھوپیا ایران سے جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وایا بلوچستان سندھ میں انٹر ہوتا ہے. 2 جہاز ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سندھ کے بارڈر پہ رہیں گے، اور اسی طرح باقی صوبوں میں بھی یہ جہاز ہوں گے. یہ فیصلہ پروپوزل جو یہاں سے گیا، یہ گیا عمران خان صاحب کے پاس. پرائم منسٹر نے اس پہ ایگری کیا. یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ بنا. وہ حصہ بننے کے بعد آج جب یہ لوکسٹ اٹیک شروع ہوئے ہیں اور یہ شاہ محمود قریشی کے اپنے حلقے سے ہوتے ہوئے کراس کر کے بھی انڈیا کی طرف گئے ہیں، جہاں پہ یہ 3 مہینے بریڈ کر کے پھر واپس آئیں گے. تو یہ جب اٹیک کرنے کا ٹائم ہے تو ایک جہاز اب ٹرکی سے لیا جا رہا ہے. جب تک آئے گا تک ہمارا اٹیک ہو چکا ہوگا. اور پچھلی بار تو ویٹ کے کراپ کو کم نقصان ہوا تھا، اس بار بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ اس بار وہ ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز کہ ایک ہیوی کیپیسٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، جس کو ہم سندھ حکومت یا پاکستان کی حکومت اس ٹائم پر فیس نہیں کر سکتی انلیس اینڈ انٹل کہ وہ رائٹ اوے. جو ہمیں 6 جہاز دینے تھے بلوچستان میں، 1 جہاز اور شاید 2 ہیلی کاپٹر دیے گئے جو کہ ناکافی ہیں. تو ہم اس بات پر بالکل لسانیت دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی پارٹی اور عمران خان کی پارٹی کی طرف سے. دوسری بات اگر ہم آتے ہیں تو آج سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پانی کی شارٹیج. ابھی ہمارے صحافی بھائی بھی ہمارے ساتھ یہ شکایتیں کر رہے تھے پانی کے عمر کوٹ کے اور ویسے حساب سے. پر جنرلی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارا کرائے کیا ہے سندھ کا کہ بھئی
ہمیں اپنا جائز شیئر چاہیے. ہمارا اگر شیئر کم بنتا ہے تو ہمیں وہ پانی کا شیئر بھی قبول ہے, پر وہ جو کمی پانی کی آتی ہے وہ ہمارے سب صوبوں میں برابری کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. یہاں پر میٹنگز ہوئیں کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی آف واٹر ریسورسز کی, نواب یوسف ٹالپور صاحب جن کے چیئرمین ہیں. کمیٹی سے مراد کہ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن نے مل کر پروپوزل دیا کہ ہمیں یہاں پر ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لائیں جس کو ٹیلی میٹرنگ کہتے ہیں. ٹیلی میٹرنگ کے تھرو آپ یہ جدید ایک سسٹم لگاتے ہیں ہر صوبوں کے براجز, واٹر کورسز اور ان پر, جن میں آپ کو پتہ چلے گا کتنا پانی کون سا صوبہ لے رہا ہے. تو یہ یونانیمسلی آپ طرف سے فارورڈ ہو کے چلا گیا. آپ کے ارسا نے بھی اس کو اب قبول کر لیا, فیڈرل حکومت نے بھی قبول کر لیا, اور اب جب یہ فائنل ہو کے ڈیسیجن نکلا تو لسانیت آپ کی کہاں نظر آئی کہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پہلے آپ کی ہیڈ میں لگے گا اور آخر میں آپ کے پوچھڑ جو آپ کا اینڈ ٹیل ایریاز ہے سندھ میں, بلوچستان میں لگے گا. تو اس کو آج فیڈرل گورنمنٹ نے اوور رول کر کے کہا ہے کہ اگر یہ ٹیلی میٹرنگ آپ کو کرنی ہے تو یہ ٹیلی میٹرنگ آپ کی سندھ سے شروع ہوگی, جس پر جو ہمارا مین ڈونر ہے آئی ایم ایف نے اس پہ اعتراض ڈال دیا ہے, اور انہوں نے صاف ستھرا کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا تو ہم اس میں فنڈنگ اپنی واپس لے لیں گے, ہم فنڈ نہیں کریں گے. تو لسانیت پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پر ختم ہوتی ہے, پیپلز پارٹی میں نہیں آتی. ایک آخر میں بات اس پہ ختم کرنا چاہوں گا میں, بس آخری چیز, ایک سیریس چیز. اب گورنر کومو نیو یارک کے مراد سعید صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں.